بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان ہارون افتخار قریشی۔ ناظرین اکرام، کافی دنوں سے پورے پاکستان سمیت آزاد کشمیر میں بجلی کا مسئلہ بجلی بلوں کے حوالے سے انتہائی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے احتجاج سب نے دیکھے، اور آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہوا وہ ایک انوکھے قسم کا احتجاج ہوا کہ لوگوں نے وہاں سے کھمبے اکھیڑنا شروع کر دیے اور وابڈا سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ جتنا عرصہ یہ کھمبے ہماری زمینوں میں لگے رہے، ہماری فصلیں متاثر ہوئی، ہمارے درخت کاٹے گئے اس وجہ سے، تاریں بچھانے کی وجہ سے، کھمبے لگانے کی وجہ سے، تو اس کا معاوضہ ہمیں دیں اور اپنے کھمبے یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ آزاد کشمیر میں لوگوں کا مطالبہ تھا کہ بجلی چونکہ آزاد کشمیر میں بنتی ہے پانی سے، اور 2700 میگا واٹ بجلی جو اس وقت آزاد کشمیر میں پروڈیوس ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کی اپنی ضرورت 400 میگا واٹ ہے جو پورے آزاد کشمیر کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ بجلی 2700 میگا واٹ بنتی ہے، وہ پاکستان میں کمپنیز کے پاس آتی ہے، پھر کمپنیز ان کو مہنگے داموں ریٹ پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو واپس بیچتی ہے۔ اس حد تک تو بات ٹھیک تھی، جو ایک سسٹم چلا آ رہا تھا، لیکن اب حال ہی میں جو اضافے لگے اس پہ عوام پھٹ پڑے کہ جس تقریباً 8 سے 10 قسم کے ٹیکسز جو بل میں لگنا شروع ہوئے، اس پہ عوام اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، اور عوام سڑکوں پہ نکل آئے اپنے حق کے لیے کہ اتنا ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بہت ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، عوام کی نظر تھی نگران حکومت پہ کہ وہ کچھ اقدامات ان کے لیے کرے گی، لیکن نگران حکومت کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے لوگوں کے لیے۔ پھر کچھ خبریں یہ بھی آئی کچھ دن قبل کہ نگران حکومت نے IMF کو ایک تجاویز کچھ دی تھی کہ کس طریقے سے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے، کہ 400 یونٹ تک استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں جو 400 یونٹ بجلی استعمال کریں گے انہیں کچھ ریلیف دیا جائے گا، لیکن IMF نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، اور IMF نے یہ کہا ہے کہ جو 200 یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں انہیں ہم ریلیف اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ انہیں جو بل ہوگا وہ قسطوں میں ادا کریں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک طرف تو یہ بات ہوئی، لیکن وہیں پہ دوسری طرف گیس ہے پاکستان کے اندر، اس پہ بھی ٹیکسز بڑھانے کا مطالبہ IMF کی طرف سے کر دیا گیا ہے، جو آنے والے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملے گا کہ جو LPG گیس ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا۔ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، کمی صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی پشت پناہی کوئی نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کے 1000 وارث ہوتے ہیں، لیکن جب اس کامیابی کا سفر کوئی طے کر رہا ہوتا ہے تو اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے جی، علاقے کا نام ہے برشمنال، وہاں کا ایک رہائشی ہے جس کا نام ہے اسلام محمد۔ اچھا، اس گاؤں میں لوگ تقریباً کوئی 800 سے 900 کے قریب گھر ہیں، یہ لوگ 24 گھنٹے بجلی استعمال کرتے ہیں اور ان کا بل آتا ہے صرف 100 روپے۔ اب وہ 100 روپے کیسے آتا ہے کہ وہاں پہ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ سولر پہ استعمال کرتے ہوں گے جس پہ صرف وہ لائٹ کوئی انرجی سیور یا کوئی بلب چلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ جو بجلی ان لوگوں کو ملتی ہے اس سے وہ واشنگ مشین بھی چلاتے ہیں، اس سے وہاں پہ فریج بھی چلتا ہے، اس سے وہاں پہ استری بھی چلتی ہے، اس کے علاوہ دیگر جتنے چیزیں ہیں بجلی پہ چلنے والی وہ ساری چیزیں وہاں پہ چلایا جا سکتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل جو یہ بندہ ہے اسلام محمد، اسے ایک مکینک نے مشورہ دیا، گاڑیوں کے کسی مکینک کے پاس یہ گیا، اس نے اس کو مشورہ دیا کہ یار آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اپنے لیے بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور آنے والے جو آپ کے باقی جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت تو اتنا جو آج جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے مسئلہ ہے، جو ٹیکسز کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے اس وقت تو خیر اتنا نہیں لوگوں کو اندازہ تھا، لیکن اس وقت اس گاڑیوں کے میکینک نے اسلام محمد کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا اگر کچھ کریں، 8 سے 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، وہ آپ کے لیے اور آپ کے جو دیگر گاؤں کے لوگ ہیں ان کے لیے کافی آسانی پیدا کرے گا۔ تو اس نے جو اسلام محمد بندہ ہے، اس نے اس بندے کی بات کو سیریس لیا، 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے، اور پانی پہ بجلی جو بنتی ہے، پن بجلی گھر جسے کہتے ہیں، وہ اس نے وہاں پہ اپنے گاؤں میں تعمیر کیا۔ اب وہ تقریباً 800 کے قریب جو گھر ہیں جو پورے گاؤں میں، وہ وہاں پہ بجلی استعمال کر رہے ہیں، 24 گھنٹے وہاں پہ بجلی ہوتی ہے، اور بجلی کا بل آتا ہے صرف 100 روپے۔ کہنے کی بات یہ ہے، آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ واقعی ہی میں کچھ کرنے کی لگن، کچھ کرنے کا جذبہ، کچھ کرنے کی نیت رکھتے ہوں تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس میں مستقل مزاج ہوں، آپ اس میں محنت سے کام کریں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں،
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسمارٹ ورکر ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جو اسمارٹ ورکر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. ہارڈ ورکنگ اسمارٹ ورک کرتے ہوئے آپ کو ہارڈ ورک کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اگر آپ صرف ہارڈ ورک کریں گے, اسمارٹ ورک نہیں کریں گے, تو شاید جو کامیابی آپ کو 5 سال میں ملے گی وہ آپ کو 15 سال میں جا کر ملے. تو آج کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں زندگی میں, اپنے لیے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیں, آپ اس میں کام کو شروع کریں اور ایک دن آئے گا کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. آج کا جو پروگرام تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے مثبت چہرے جیسے یہ اسلام محمد ہے جو خیبر پختونخوا کا رہائشی ہے, جس نے ایک انیشیٹو لیا. آج اس انیشیٹو سے 800 سے 900 کے قریب جو گھر ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں, اور ان کا بجلی کا بل صرف 100 روپے آتا ہے. 24 گھنٹے بغیر لوڈ شیڈنگ کے وہاں پہ وہ لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کرنی چاہیے.